بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دو باتیں کور کرنی ہے ویڈیو میں۔ ایک تو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا آؤٹ کے حوالے سے جو چل رہا ہے معاملہ مالدیپ کے اندر، یہ کیا چیز ہے، کہاں بڑھ رہی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے کیوں، انڈیا آؤٹ کیوں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو بھارت ہے وہاں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ہم لوگ ریپلیس کریں گے چائنا کو، یعنی کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں میڈ ان چائنا کی چیزیں بک رہی ہوتی دنیا بھر میں۔ ایک والیوم ہے، یو کین سے، دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بازار چلے جائیں، کچھ بھی اٹھا لیں، چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ میڈ ان چائنا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے۔ تو وہ جو کنٹری، پاکستان ایسا نہیں کہا، ایسا امریکہ بھی نہیں کہتا، جاپان بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن بھارت نے کہا، تو اس کے بارے میں اصل معاملہ کیا ہے وہ دکھانا ہے آپ کو۔ شروع کرتے ہیں پہلے مالدیپ سے۔ یہ خبر آپ کے سامنے ہے۔ مالدیپ میں بھارت واپس جاؤ کی مہم شدت اختیار کر رہی ہے۔ خبر کیا ہے، خبر دیکھ لیتے ہیں۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ مالدیپ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بھارت واپس جاؤ کی مہم جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، جبکہ مظاہرین جنہیں ملکی خود مختاری پر سمجھوتے کا خدشہ ہے، ملک سے بھارتی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھارتی فوج اس ٹائم کیا کر رہی ہے، کیوں ہے، یہ تمام سوالات وہاں پہ اٹھ رہے ہیں۔ عوام ہزاروں کی تعداد میں باہر آ رہی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میڈیا کے مطابق قومی پرچم اٹھائے سرخ قمیضوں میں ملبوس ہزاروں افراد نے دارالحکومت مالے کی سڑکوں پر مارچ کیا اور مالدیپ سے بھارتی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا، اور مذکورہ فوجیوں کو موجودہ انتظامیہ کے دور میں کیے گئے مختلف فوجی معاہدوں کے تحت تعینات کیا گیا تھا، اور مظاہرین نے موجودہ انتظامیہ اور بھارت کے دوست صدر صالح پر الزام لگایا کہ جنہوں نے 2018 کے صدارتی انتخابات میں اور 2019 کے پارلیمان انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے بھارت کے ساتھ ملی بھگت کی۔ یہ خبر ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ نے بھی اسکرین پہ پڑھ لیا ہوگا اس کو۔ تو اس کے اندر جو ہے مالدیپ جو ہے، اب اس کی عوام ایگری نہیں کر رہی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں وہ خبر جو ٹریڈ کے حوالے سے بزنس اسٹینڈرڈ سے لے رہا ہوں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ بزنس اسٹینڈرڈ سے لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں، ہیڈنگ ہے کہ ترجمہ کروں گا میں اردو میں بتاؤں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ بائیکاٹ کے درمیان بھارت چین تجارتی حجم کیا ہونا چاہیے، مطلب زیرو ہو جانا چاہیے۔ مثال ہے جو آپ میک ان انڈیا کریں گے یا میڈ ان انڈیا کریں گے، تو چین کے ساتھ آپ سٹینڈ آف کے اندر چل رہے ہیں، آپ کا ایل ایس سی کے اوپر معاملات خراب ہیں، بہت کچھ ہے جس کے بارے میں 2022 کے اندر بھی کچھ ہونے والا ہے، تو وہ تمام بھی دماغ میں رکھتے ہوئے لیکن خبر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ $100 بلین کی بلند ترین سطح پر، یعنی کہ دنیا میں اتنا امپورٹ تو کوئی نہیں کر رہا جتنا بھارت کر رہا ہے۔ رپورٹ گلوبل ٹائم سے شیئر کی ہے، گلوبل ٹائم کی رپورٹ ہے یہ، کہ میڈ ان چائنا کے بار گھریلو بائیکاٹ کے درمیان بھارت اور چین کے درمیان تجارتی حجم نومبر تک $100 بلین کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، یعنی کہ بلند ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں کے بزنس مین ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، دکاندار یا کاروباری حضرات، انہوں نے کہا کہ یار غیرت یہ تمام باتیں، میڈ ان انڈیا یہ تمام باتیں سائڈ پہ کرو، کام بھی کرنا ہے، کچھ چیزیں بیچنی بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کمپیٹ کرنا ان اے سینس، کیونکہ چائنا کے پاس تو ایک فارمولا ہے نا، وہ تو کمپیٹ کر سکتا ہے، لیکن انہیں بیٹ کرنا، کمپیٹ کرنا اور اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا، یعنی کہ آپ ان کے اگر لوکل وہ دیکھ لیں چیزیں، تو اس کے اندر بھی اگر آپ اصل سٹیکر ہٹاتے ہیں تو میڈ ان چائنا نکل آتا ہے وہاں پر، یعنی کہ آپ حد دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے جو کمپین کی تھی بوائیکاٹ چائنا، وہ بوائیکاٹ چائنا کی جب ہم نے کیپ چیک کی، کیپ اور اس کی جو باقی ٹی شرٹ چیک کی، وہ بھی میڈ ان چائنا نکل آئی۔ تو یہاں تک تو صورتحال ہے، چائنا اس حد تک، اس خطرناک حد تک گھسا ہوا ہے۔ تو یہاں پر گلوبل ٹائم کیا کہہ رہا ہے، چینی جرنل نے بتایا کسٹمز کے حوالے سے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جو رپورٹ ہے اس میں چائنا کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں ہر وقت کہتے رہتے ہو کہ بوائیکاٹ ہوگا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مفاد میں ہے نہیں یہ بات کہ وہ بوائیکاٹ کرے، یا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ بوائیکاٹ کرے۔ مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ آپ کو ہم سے امپورٹ کروانی ہی ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو بھی رہی ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو اتنی بڑی آبادی ہے بھارت کی، اس ٹائم وہاں پر میڈ ان چائنا اس حد تک پاپولر ہے، اتنا پسند کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹائم $100 بلین کے حجم کے مطابق وہ پہنچ چکا ہے۔ اور چین بولتا ہے کہ جو بھارت ہے اس کو سوٹ بھی یہی کرتا ہے
کہ وہ جو چین ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے اسٹینڈ آف کچھ بھی ہو، زمین جائے، اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کل 2022 والا ایپیسوڈ ہو جائے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس بات پہ نہیں غرض پکڑ لینی کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیں گے. کہتے ہیں یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے، وہاں سے ہم کچھ بھی کریں، یہاں آپ نے اپنی ایکسپورٹ جاری رکھنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے کہ جب آپ یہ فگر سنیں کہ 100 بلین نہیں، 100 ملین نہیں، بلکہ $100 کی بھی جو ہے وہ شپمنٹ نہیں آئے گی آج کے بعد؟ کیا اتنا بڑا فیصلہ بھارت لے سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے. آنے والی ویڈیو سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.